بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ھاد صلوات صلی علی عزیزان محترم محبان محمد و آل محمد، اس مقام پر یہ 3 روزہ مجالس عزا و سلسلہ شہادت حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا صلی علی محمد و ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ شمیم فاطمہ بنت محمود۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد مرحومہ کو درجات بلند فرمائے، مالک آل محمد کے صدقے میں مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، قبر کی منزلیں برزخ کی منزلیں آسان فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ ہمارے عزیزان علی بھائی، جاوید بھائی، ان کے والد، ان کی بہنیں، ان کا عزہ کو مالک صبر جمیل عنایت فرمائے، اور آپ جتنے بھی مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، مالک آپ کے مرحومین کے بھی درجات بلند فرمائے۔ یقیناً لائق ترین اولاد وہی ہوتی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو یاد رکھے اور مسلسل ان کے لیے کار خیر کر کے ایصال ثواب کرتے رہے۔ یقیناً یہ عسکری برادران کی محبت ہے اپنی ماں کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے جو بہترین تحفہ مرحومہ کے لیے منتخب کیا وہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی صورت میں منتخب کر کے ان کو ایصال ثواب فرما رہے ہیں۔ مالک عسکری برادران کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرمائے، مالک تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد محمد۔ چونکہ میں کوئی بہت بڑا نہ تو خطیب ہوں، نہ ہی میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہوں، میں مکتب امام صادق علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے، میری گزارشات میں جو بھی آپ کے گوش گزار کروں، یقیناً مجھے طالب علم سمجھتے ہوئے ہی میری گزارشات کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ ان 3 روزہ مجالس کے لیے جس کو بطور عنوان میں نے قرار دیا ہے وہ ہے مقصد مجلس امام حسین علیہ السلام۔ 2 مہینے 8 دن مسلسل قوم شیعہ
عزاداری سید الشہداء مجالس مظلوم کربلا میں مصروف رہتی ہے، اور 2 مہینے 8 دن کے بعد بھی پھر گاہے گاہے مجالس امام حسین علیہ السلام میں مصروف رہتی ہے مختلف شہادتوں کی مناسبت سے۔ جہاں غیر کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ان مجالس کا مقصد کیا ہے، وہاں اپنوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ ان مجالس کا مقصد کیا ہے۔ تو اسی چیز کو سمجھانے کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور 3 دن آپ کی سمع خراشی اسی عنوان سے میں کرتا رہوں گا، اور آپ مجھے ایک مسافر سمجھ کے برداشت کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن ایک گزارش میں پہلی منزل پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر میرے کوئی ٹوٹے پھوٹے جملے آپ تک پہنچیں تو پھر اسے وصول کرتے ہوئے آپ سر نہ ہلائیے گا، بلکہ زبان سے اس کی تائید کیجیے گا، تاکہ مجھے اندازہ ہوتا رہے کہ میں جو کچھ پہنچا رہا ہوں وہ آپ وصول کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی مجلس کی زینت یہ ہے کہ جو بھی مجلس میں آ کر بیٹھے وہ ذکر حسین یا ذکر آل محمد سن کے اپنی زبان سے اس کی تائید کرے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ آپ کا بولنا کسی خطیب کو کوئی تقویت نہیں پہنچاتا، آپ کا بولنا کسی خطیب کی طبیعت کو بحال نہیں کرتا، خوش نہیں کرتا، آپ کے بولنے سے کسی خطیب میں قوت نہیں آتی، بلکہ آپ کو اس لیے دعوت دی جاتی ہے ذکر امام حسین میں بولنے کے لیے، آل محمد کے تذکرے میں بولنے کے لیے آپ کو اس لیے زحمت دیتی ہیں کہ جو زبانیں آل محمد کے ذکر میں دنیا میں بولتی ہیں، پھر وہ قبر میں بھی بولتی ہیں اور محشر میں بھی بولتی ہیں۔ سلامت رہیں، بس یہی مجھے امید ہے، اور آپ میرے ساتھ اس وادی ولایت اور وادی عشق میں، وادی محبت میں میرے ساتھ پرواز سفر رہیں گے، تو انشاءاللہ مجھے پڑھنے میں لطف آئے گا، آپ کو سننے میں لطف آئے گا، اور انشاءاللہ آپ اپنی حیثیت سے آل محمد کے دربار سے موتی چنیں۔ میں اپنے طالب علمانہ انداز سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تو یقیناً مجلس تو ہوتی ہی جنت ہے، اس لیے کہ جس کی مجلس ہے وہ جوانان جنت کے سردار ہے، تو ظاہر سرداروں کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ جگہ بھی بقاء جنت بن جاتی ہے، اور پھر جہاں بیٹھے ہیں اس مقام کو کہتے ہی امام کی بارگاہ، تو جو امام کی بارگاہ ہو وہ یقیناً جنت کی طرح ہی وہ مقام ہوا کرتا ہے۔ تو بس اس لیے آپ بھی اپنے تسلسل کو قائم رکھیں، میں بھی اپنے تسلسل کو قائم رکھتا ہوں، اور یوں بات آگے بڑھتی رہے گی۔ بس اس مقصد مجلس امام حسین کو نبھانے کے لیے میں نے جس آیت کا سہارا لیا وہ سورہ مبارکہ الرعد کی ایک آیت ہے، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ لفظ انما سے بات شروع ہوتی ہے، اور انما کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو قوم تشیع سے اوجھل ہو اور نہ جانتے ہوں۔ انما بہت ہی مشہور لفظ ہے آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے، اور اس کا مفہوم بھی بالکل واضح ہے۔ انما کلمہ حصر کہلاتا ہے زبان عربی میں، اور حصر کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک کمرہ ہو اور اس کے دروازے کو بند کر کے تالا ڈال دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی، تو وہ کمرہ جو ہے اس تالے کے حصار میں آ گیا۔ تو عربی زبان میں جہاں حصار کی بات آتی ہے تو وہاں لفظ انما سے بات کو شروع کی جاتی ہے۔ آپ کی فقط توجہ کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب اللہ رب العزت نے آل محمد کی طہارت کا قصیدہ پڑھا تو اسی لفظ سے بات کو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ تو فقط ڈرانے والے ہیں، آپ تو انذار کرنے والے ہیں،
در حالی کہ میں نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے، ہر قوم کے لیے میں نے ایک ہادی رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب تک قوم رہے گی تصور ہادی رہے گا، جب تک قوم رہے گی تصور ہادی رہے گا۔ بس میں نے جس عنوان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ عنوان کیا ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام، مجلس امام حسین علیہ السلام کا عنوان کیا ہے؟ مجلس مظلوم کربلا دو پہلو رکھتی ہے۔ پہلے پہلو کا نام ہے مجلس برائے عبادت اجر و ثواب۔ مجلس کا ایک پہلو پہلو عبادت ہے، توجہ رکھیے گا۔ ایک پہلو مجلس کا مجلس عبادت، مجلس یعنی عبادت اجر و ثواب، اور دوسرا پہلو مجلس امام حسین کا ہے مجلس برائے ہدایت، مجلس برائے ہدایت۔ بس ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں نے کچھ چیزیں عرض کرنی ہے۔ تو مجلس باعث ہدایت ہے، مجلس باعث عبادت ہے۔ تو جہاں لفظ عبادت آتا ہے تو پھر ذہن میں اس بات کو بھی رکھیے گا کہ عبادت کے کچھ طریقے اور اصول ہوا کرتے ہیں، جو بے اصول ہوں وہ عادت تو کہلاتی ہے، عبادت نہیں کہلاتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اگر اصول و مثلا نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں مشکل سوال نہیں پوچھوں گا، سب آپ کو ان کے جوابات آتے ہیں، بس جلدی جلدی میرے ساتھ تعاون کیجیے۔ نماز عبادت ہے، تو جب آپ نے اس عبادت کو کرنا ہے تو کیا بستر سے اٹھ کے مصلی بچھا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس عبادت کو بجا لانے کے لیے کچھ اصول اللہ نے معین کیے ہیں، اور ان اصولوں میں پہلا اصول کیا ہے؟ طہارت یعنی وضو۔ بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، جب وہ عبادت نہیں کہلائے گی تو اس کے اوپر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اجر و ثواب عبادت پر ہے، عادت پر نہیں ہے، یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا۔ اجر و ثواب عبادت پر ہے، عادت پر نہیں ہے۔ تو عبادت تب کہلائے گی جب اس کے اصولوں کے مطابق اس عبادت کو انجام دیں گے۔ تو مجلس امام حسین علیہ السلام بھی عبادت ہے۔ تو جب یہ عبادت ہے تو اس مجلس کے طور طریقے بھی ہوں گے، اصول بھی ہوں گے کہ کن اصولوں کے تحت مجلس میں آنا ہے، کن اصولوں کے تحت مجلس کو سننا ہے، وہ آداب مجلس کیا ہے، وہ احترام مجلس کیا ہے، وہ ادوار مجلس کیا ہے۔ جب وہ سارے اصول آپ اپنا کر امام بارگاہ میں آئیں گے تب وہ مجلس حسین عبادت کہلائے گی۔ سلامت رہے۔ اور یہ بات تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، جو بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں عبادت خانے دو طرح کے ہیں۔ ہمارے ہاں عبادت خانے دو طرح کے ہیں۔ ایک عبادت خانہ وہ ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ایک عبادت خانہ وہ ہے جہاں محمد و آل محمد کی مدحت کی جاتی ہے، آل محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کو جھکا جاتا ہے اسے مسجد کہتے ہیں، جہاں آل محمد کا تذکرہ سنا جاتا ہے اسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مسائل اور ہیں، اس کے مسائل اور ہیں، وہاں غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، غریب زہرا نے ایک ایسا عبادت خانہ بھی تعمیر کروا دیا ہے کہ جہاں کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے، نہ مذہب کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ قوم کی قید ہے۔ جسے ہدایت کا شوق ہو وہ حسین کی بارگاہ میں چلا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ حسین کو ماننے والے دنیا کے ہر مکتبہ فکر میں آپ کو مل جائیں گے،
کوئی قید نہیں ہے۔ حسین سے محبت کرنے والے آپ کو ہر قوم، ہر قبیلے، ہر مذہب، ہر رنگ کا ملے گا۔ یعنی حسین کو ماننے والے آپ کو عیسائیت میں بھی مل جائیں گے، حسین کو ماننے والے آپ کو سکھوں میں بھی مل جائیں گے، حسین کے ماننے والے آپ کو بت پرست یعنی کافروں میں بھی مل جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی حسین سے محبت کرنے والے آپ کو ہر قوم میں ملیں گے۔ ایک واحد قوم ہے جو اتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ سوائے یزید کو مسلمانوں کے علاوہ اور کہیں چاہنے والا نہ ملے گا۔ یزید کے چاہنے والے ملیں گے تو آپ کو اسی قبیلے میں ملیں گے، ورنہ یزید کے چاہنے والے آپ کو کسی دوسرے قبیلے میں نہیں ملیں گے۔ تو حسین نے کہا ہدایت لینی ہے تو آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دروازے پہ آؤ۔ بس یہاں تک پہنچ گئے تو ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ ہدایت کرنے والے کو ہادی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آیت نہ کہا لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی اللہ نے رکھا ہے، جب تک قوم رہے گی ہادی رہے گا۔ اب جو ہادی ہوگا اس کے لیے بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہو۔ توجہ، وہ خود ہدایت یافتہ ہو۔ ایسے ہادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو خود ہی راہ گم کیے ہوئے ہو۔ جس نے خود راستہ گم کیا ہوا ہو وہ دنیا کی ہدایت کیسے کرے گا؟ اور دوسرا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہادی کے لیے بنیادی مسئلہ یہ کہ اسے عالم ہونا چاہیے۔ توجہ رکھیں، اسے عالم ہونا چاہیے۔ اگر ہادی عالم نہ ہوگا تو وہ ہدایت نہیں کر سکے گا۔ بس یہی سبب ہے کہ اللہ نے جب پہلا بشر بنایا، جب پہلا انسان بنایا، جب پہلا آدمی بنایا، جو میرا بھی باپ ہے، آپ کا بھی باپ ہے، پوری انسانیت کا باپ ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، تو آدم پہلا انسان بھی ہے، آدم پہلا آدمی بھی ہے، اور آدم پہلا ہادی بھی ہے۔ یعنی نظام ہدایت کو سمجھے گا، یعنی اللہ پہلے انسان کو بھی بغیر ہادی کے نہیں چھوڑ رہا۔ جب اس نے پہلے انسان کو خلق کیا تو اسے انسان بھی بنایا اور ہادی بھی بنایا۔ تو ہدایت اتنی ضروری ہے انسان کے لیے کہ ایک لہجے کے لیے بھی اگر آپ نے ہدایت اور ہادی سے اپنا رشتہ توڑ کے رکھا تو شیطان اچک لے گا۔ وہ جو عدو مبین ہے وہ آپ کو گھیر کے آپ کو برباد کر دے گا۔ تو لہٰذا ہادی کے لیے خود ہدایت یافتہ ہونا ضروری، ہادی کے لیے صاحب علم ہونا ضروری۔ اگر وہ صاحب علم نہیں ہوگا تو صاحب علم کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جانتا ہو، نہیں، ایسا صاحب علم ہو کہ اس کے دور میں اس سے بڑا کوئی اور عالم ہو ہی نہ۔ توجہ رکھیں، اس سے بڑا علم فکر اور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کوئی بڑا عالم ہوا تو اس کا ہادی ہونا بیکار، اس لیے کہ اس سے بڑا موجود ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس دور میں ہے اس دور میں اس سے بڑا عالم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب فرشتوں کے سامنے کہا کہ ذرا یہ نام بتاؤ تو فرشتوں نے پلٹ کر کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ پالنے والے ہم تو اتنا جانتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، جتنا آپ نے علم دیا ہے، کہا اچھا اتنا جانتے ہو۔ کہا آدم آپ بتاؤ، آدم آپ بتاؤ۔ جب آدم کے سامنے اسماء کو پیش کیا گیا تو آدم نے فوراً ہی ان اسماء کو دیکھ کر بولنا شروع کر دیا۔ کیا کہا آدم نے؟ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ پالنے والے آپ محمود ہیں، یہ محمد ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، یہ علی ہیں، آپ فاطر السماوات والارض ہیں، یہ فاطمہ ہے، آپ قدیم آپ محسن ہیں، یہ حسن ہے، آپ قدیم الاحسان ہیں، یہ حسین ہے۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیں محمود اور محمد، ان دونوں کو اگر دیکھیں تو ان دونوں کے مفہوم اور معنی پہ غور فرمائیں۔ محمود وہ جس کی حمد کی جائے،
توجہ رکھیے گا، محمد وہ، جائیں جا کے لغت اٹھا کے دیکھیے، علماء سے پوچھے، محمد وہ جس کی زیادہ حمد کی جائے. توجہ فرمائیے گا، محمود وہ جس کی حمد کی جائے، محمد وہ جس کی زیادہ حمد کی جائے، سب سے زیادہ جس کی حمد کی جائے. جملہ بدلتا ہوں، محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. دیکھیں اللہ محمود، جناب آدم نے اللہ کی تعریف کی کہ نہیں کی؟ تھوڑا سا تعاون کرے، میں نے پہلے کہا ہے، بولیں گے تو مجھے کچھ پڑھنے میں لطف آئے گا. جناب آدم نے اللہ کی تعریف کی، آدم تعریف کر رہا ہے، وہ محمود رہا. نوح تعریف کی اللہ کی تو وہ محمود رہا. آدم تعریف کی، محمود رہا. نوح نے تعریف کی، محمود رہا. ابراہیم نے تعریف کی، محمود رہا. توجہ، اسی طرح اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو پھر کئی ساعتیں گزر جائیں گی. یعنی ہر نبی تعریف کر رہا ہے، ایون کہ اس نے بھی تعریف کی جو خود محمد بن کر آیا ہے، لیکن وہ محمود رہا. توجہ رکھے گا، فرق ذہنوں میں رکھے گا. وہ محمود ہے جس کی پوری کائنات تعریف کر رہی ہے، خود وہ بھی تعریف کر رہا ہے جو محمد بن کر آیا. لیکن عجیب بات ہے، خود محمود ہوا، لیکن جس سے اس نے پیار کر کے اسے محبوب بنایا، اسے محمد بنایا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے جس کی پوری کائنات تعریف کرے وہ تو محمود کہلاتا ہے، محمود جس کی تعریف کرے وہ محمد کہلاتا ہے. اعلیٰ مشتق ہے علی. اعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ بلند. علی کا معنی بلند. تو اعلیٰ خود ہوا اور اپنے اعلیٰ سے علی کو مشتق کیا. ہے پالنے والے، تیرا پہلا شاہکار آدم ہے. توجہ رکھیں، تیرا پہلا شاہکار آدم ہے، تو آدم کو علی بنایا ہوتا. آدم کو علی بنایا ہوتا. کہ آدم کو علی کیسے بناؤں؟ اس لیے کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. میں نے ابو طالب کے بیٹے کے نور کو پہلے خلق کر چکا تھا. توجہ ہے. تو آدم کو اللہ نے نام علی نہیں دیا، اس لیے کہ علی اسے کہتے ہیں جو ہر جہت سے علی ہو. توجہ رکھیں، ہر جہت سے علی ہو. ایک جملہ کہتا ہوں، اگر اللہ اسے بیٹوں کی نعمت دے تو اس کے بیٹے بھی علی ہوں. اللہ انہیں بیٹی کی روپ میں رحمت دے تو وہ بیٹی بھی علی ہو. توجہ فرمائیں. تو ہر جہت سے جو علی ہو، پروردگار عالم نے کہا کہ اسے میں اپنے نام سے مشتق کروں گا. اعلیٰ سے علی بنایا. فاطر السماوات والارض، اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اس سے مشتق کیا تو فاطمہ کو بنایا. توجہ رکھیے، اس سے مشتق کیا تو فاطمہ. وہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اس محسن سے مشتق کر کے امام حسن کو نام دیا، امام حسن بنے. وہ محسن اور یہ حسن. اب اگلا جملہ قابل غور ہے. اس نے کہا کہ وہ قدیم الاحسان ہے. توجہ فرمائیں گے، وہ قدیم الاحسان ہے. اس نے قدیم الاحسان کی صفت سے حسین کو بنایا. توجہ رکھیے گا، وہ قدیم الاحسان اور غریب زہرا حسین، وہ قدیم الاحسان. جائیں جا کر مفہوم لیجئے گا، علماء سے پوچھے گا قدیم کسے کہتے ہیں. توجہ قدیم کسے کہتے ہیں؟ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے. اب اللہ نے کہا کہ جیسے میں ہمیشہ سے ہوں، میں نے اپنی ہمیشگی سے مشتق کیا ہے حسین کو. توجہ فرمائیں، میں نے اپنی ہمیشگی سے مشتق کیا ہے حسین کو. میں قدیم الاحسان ہوں تو حسین کو بنایا. یعنی میرا حسین میرے قدیم الاحسان سے مشتق ہے. تو جائیں جا کر امام مظلوم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی اس کو اٹھا کر پڑھیں
تو آپ کے اوپر راز کھلے گا۔ میرے مظلوم کربلا کے القاب میں سے ایک لقب ہے قدیم، دائم۔ توجہ ہے؟ میرے مظلوم کربلا کا لقب کیا ہے؟ دائم۔ دائم کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ۔ توجہ رکھے گا۔ لیکن عجیب بات ہے، محمد کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، سیدہ کے ہوتے ہوئے، امام حسن مجتبیٰ کے ہوتے ہوئے، حسین کو ہی کیوں قدیم الاحسان سے حسین بنایا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میرے خیال میں نے شاید کوئی مشکل بات شروع کر دی ہے، اس لیے جو ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے نزدیک یہ حلوہ ہے جسے میں بڑا مشکل سمجھ کے یہ پیش کر رہا ہوں، اب مجھے نہیں معلوم، پر ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ میں نے پہلے آپ کو ایک فرق سمجھایا ہے، بھئی محبوب اللہ کا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو محمد مصطفیٰ محبوب ہے، لیکن اپنے محبوب کو قدیم الاحسان سے متصف نہیں کیا، صفت قدیم سے نام نہیں دیا۔ صفت قدیم سے نام کسے دیا جا رہا ہے؟ مولا حسین کو۔ تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ بات ہے نا، مظلوم کربلا میں، علی کے لال میں، فاطمہ کے لخت جگر میں، کہ اللہ چار کو چھوڑ کر پانچویں حسین کو قدیم الاحسان سے، چونکہ حسین کا لقب ہے دائم، توجہ رکھے گا، حسین کا لقب ہے دائم۔ قربانی محمد مصطفیٰ نے بھی بہت پیش کی ہے، قربانیاں علی المرتضیٰ نے بھی بہت دی ہے، قربانیاں جناب سیدہ نے بھی بہت دی ہے، قربانیاں امام حسن نے بھی بہت دی ہیں، لیکن امام حسن، جناب سیدہ امیر المؤمنین اور جناب رسالت مآب کی قربانیاں یہ اپنے مقام پر، لیکن محمد مصطفیٰ کی قربانیوں پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اور رسول کی قربانیاں ضم ہیں محمد مصطفیٰ کی قربانیوں میں۔ تو اتنی عزت اور عظمت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اللہ نے محمد کو قدیم الاحسان کی صفت نہیں دی۔ بہت مشکلات جھیلے ابو طالب کے بیٹے نے، لیکن اسے یہ صفت نہیں دی۔ بہت قربانیاں ہیں جناب سیدہ کے لیے، لیکن وہاں ان قربانیوں کا تذکرے کے مقابلے میں یہ صفت نہیں دی۔ امام حسن کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، اس لیے کہ پہلے کے بعد جو دوسرا ہے اس کی اپنی بھی قربانیاں ہیں، اور اس سے پہلے والے کے مصائب بھی اسی کے حصے میں۔ قربانیاں محمد مصطفیٰ کی جتنی بھی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں میں علی موجود ہے، علی حصے دار ہے، پھر علی کی اپنی قربانیاں، پھر سیدہ کی قربانیاں، پھر امام حسن کی قربانیاں۔ لیکن توجہ رکھیے گا، قدیم الاحسان لقب کسے دیا؟ مولا حسین کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا لقب ہے دائم، قدیم الاحسان سے مولا حسین کا نام رکھا گیا حسین، چونکہ حسین کا لقب ہے دائم، ہمیشہ۔ تو دنیا والوں کو پروردگار عالم اپنے اس صفت سے مشتق ہو کر یہ نام دے کر دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو دنیا والو کہ میں نے جسے حسین بنا کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس حسین کی عظمت کو سمجھو، اس حسین کے مقام و مرتبے کو سمجھو، اس حسین کی عظمتوں کو جانو کہ وہ کتنا عظیم ہے حسین، وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے حسین، کہ جو قدیم الاحسان کی صفت لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ میرے محبوب کی زحمات، میرے علی ولی کی زحمات، میری کنیز سیدہ فاطمہ کی زحمات، میرے ولی حسن کی زحمات، ان تمام ہستیوں کی زحمات کے مجموعے کو حسین کہتے ہیں۔ اور حسین وہ ہے کہ جو قدم قدم پہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، مالک اب تو راضی ہے، میں نے یہ قربانی پیش کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو راہ خدا میں جتنی قربانیاں حسین ابن علی کی ہے، اتنی قربانیاں پھر کسی اور معصوم کی نظر نہیں آتی۔ اس لیے قدیم الاحسان سے حسین بنا، اس لیے کہ حسین دائم ہے، حسین قائم ہے، حسین ہمیشہ سے ہے۔ اس لیے کہ کچھ نہیں تھا تو یہ تھے۔ علماء اہل سنت نے لکھا ہے
علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اللہ نے آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے، یہ 14,000 سال میرے اور آپ کے سال نہیں ہے، یہ 14,000 سال نورانیہ ہے، اس لیے کہ جب کی بات ہو رہی ہے اس وقت تو وقت نہ تھا، زمانہ نہ تھا، جب وقت اور زمانہ نہیں ہے تو اس وقت اور زمانے سے مربوط چیزیں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو یہ 14,000 سال نورانی ہے، اور ایک سال نورانی کی قدر و قیمت کیا ہے؟ زندگی دنیا کا 50,000 سال ایک طرف ہو اور نورانی ایک سال ایک طرف ہو، ایک سال نورانی اور 50,000 سال دنیا کا، اگر اس کو برابر رکھیں تب جا کے برابر ہوگا، تو وہ 14,000 سال پہلے جس کے نور کو خلق کیا گیا، توجہ رکھیے گا۔ تو جناب آدم پہلے انسان بھی، بات تو ذہنوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا میں آپ سے زیادہ بھلکڑ ہوں بھائی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، نہیں ذرا ایک محبت والی صلوات پڑھیں آل محمد۔ صلی علی محمد۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جناب آدم پہلے انسان، پہلے آدم اور پہلے ہادی، یعنی اللہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جب میں نے پہلے انسان کو بغیر ہدایت کے نہیں رکھا تو اس کے بعد والوں کے لیے تو مسائل اور گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے انسانیت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے انسانیت کے دشمن بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ جب آدم تھا تو اس کے مقابلے میں ایک اور بھی تھا کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ عہد کیا تھا، چیلنج کیا تھا کہ پالنے والے آدم کے مقابلے میں مجھے ذلیل کیا، آدم کے مقابلے میں مجھے ذلیل کیا، آدم کے مقابلے میں مجھے رجیم کیا، آدم کے مقابلے میں میری عبادتوں کی کوئی حیثیت نہ رہی، میری ریاضتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہی فلسفہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے عبادتوں کو نہیں دیکھتے، اس کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یقین جانیے ہم جو علی سے پیار کرتے ہیں، ہم جو علی سے محبت کرتے ہیں، ہم جو علی کے عشق میں ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں، ہر وقت علی علی، ہر وقت علی علی، ہر وقت علی علی، اور بسا اوقات ہمارے کانوں سے جو جملے بھی ٹکراتے، کیسے پاگل لوگ ہیں، جب بھی دیکھو علی علی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب بھی دیکھو علی علی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ موسم دیکھتے ہیں، نہ کوئی شے دیکھتے ہیں، نہ کوئی جگہ دیکھتے ہیں جہاں ان کا دل مچلے، جہاں ان کو شوق ہو، جہاں ان کی ذہن میں بات آ جائے علی علی کرتے، ان کو علی علی کرنے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں، تو ان کے لیے جملہ ہے ہم علی علی کرتے ضرور ہیں لیکن علی علی سوچ کے کرتے ہیں، علی علی سمجھ کے کرتے ہیں، علی علی کو پہچان کے علی علی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم علی سے پیار نہیں کرتے، ایسے ہی ہم علی علی نہیں کرتے، ایسے ہم علی کے عشق میں نہیں ڈوبے جاتے۔ خدا کی قسم ہمیں علی کسی مولوی سے نہیں ملا، ہمیں علی کسی ملا سے نہیں ملا، علی ہمیں کسی محدث سے نہیں ملا، علی ہمیں کسی عالم سے نہیں ملا، علی ملا ہے دو جگہوں سے، یا علی خدا سے ملا ہے یا محمد مصطفیٰ سے ملا۔ اگر علی اللہ سے اور محمد سے نہ ملا ہوتا تو ہم کبھی علی علی نہ کرتے۔ ہمیں علی ملا یا خدا سے ملا یا رحمان سے ملا یا اللہ کے محبوب سے ملا، تو اللہ نے علی دیا تو علی علی کرتے ہیں، محمد نے علی دیا علی علی کرتے ہیں۔ اب جس کو علی کے ذکر سے چڑ ہو تو وہ ہمیں پریشان نہ کرے، یا وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے یا محمد کی بارگاہ میں شکایت۔ ہم سے کیوں الجھتے ہو بھائی؟ ہاں ہم سے یہ پوچھو کہ تمہیں علی ملا کہاں سے ہے تو ہم بتائیں گے کہ علی ہمیں کہاں سے ملا۔ بھائی ہمیں علی 13 رجب کو اللہ کے گھر سے ملا، 13 رجب کو ہمیں علی ملا اللہ کے گھر سے، اور فقط اللہ کے گھر سے نہیں، جب اللہ کے گھر سے نکلا
تو فوراً ہی محمد کی گود میں آ گیا. توجہ رکھیے گا، اللہ کے گھر سے جیسے برآمد ہوا محمد کی گود میں آ گیا. تو اللہ یہی بتانا چاہتا ہے، دیکھو اس علی کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچانو، اس کے رتبے کو پہچانو. یہ علی اکیلا میں نے نہیں دیا، بلکہ میں نے اور محمد نے مل کر دیا ہے، کیونکہ یہ سرمایہ مشترک ہے. محمد کا اور میرا سرمایہ مشترک ہے. توجہ رکھیے گا، پوری زندگی علی کی اٹھا کر دیکھو، علی لڑا ہی ان دو ہستیوں کے لیے، یا خدا کے لیے لڑا یا مصطفیٰ کے لیے لڑا. ہم تو بڑے کھلے دل والے لوگ ہیں، اگر کوئی اور اللہ اور محمد سے ملا ہو تو ہمیں اس کی پہچان کروا دو. توجہ نہیں فرما رہے آپ. کوئی اور اللہ اور محمد سے ملا ہو تو پہچان کروا دو. اب مجبوری ہے ہماری کہ ہمیں دوسرا جو ملا، جس کی تعریف کرتے ہیں علی کے بعد، جس کی تعریف کرتے ہیں علی کے بعد، کس کی تعریف کرتے ہیں؟ جناب سیدہ کی. توجہ فرمائے، علی کے بعد ہماری تعریف کا مرکز کیا ہے، محور کیا ہے؟ ذات سیدہ. ہم اٹھتے ہیں تو یا زہرا کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو یا زہرا کہتے ہیں، چلتے ہیں تو یا زہرا کہتے ہیں. ایک بات ذہن میں آ رہی، اگر آمادہ ہو تو سناؤں، آمادہ ہو تو سناؤں. توجہ رکھیے گا. ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم. امام کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے. امام نے کہا بسم اللہ، آؤ اور میرے ساتھ کھانا تناول کرو. یہ کہنے کے بعد امام نے ہاتھ دھلانے والا ظرف اٹھا کر اس کے ہاتھ دھلانے شروع کر دیے. مومن گھبرا گیا. حجت خدا، معصوم، ہادی برحق، مسند رسول کا وارث، اور گنہگار کے ہاتھ دھلا رہا ہے. یہ گھبرا گیا. یہ گھبرا کے اس نے ہاتھ کھینچنے شروع کر دے. امام نے کہا کیوں ہاتھ کھینچ رہا ہے، کیوں ہاتھ کھینچ رہا ہے؟ کہا مولا آپ جیسی عظیم المرتبت ہستی میرے ہاتھ دھلائے. امام نے کہا تو اس میں کیا بات ہے، میں آپ کے ہاتھ دھلا رہا ہوں. کیا آپ مخلوق خدا نہیں؟ آپ کے دل میں ہماری محبت نہیں؟ آپ کے دل میں قرآن کی محبت نہیں؟ آپ کے دل میں میرے جد کی محبت نہیں؟ توجہ رکھیے گا. یہ جو ہماری دنیا میں کچھ تقسیمیں ہیں نا، ایک دوسرے سے سپیریئر سمجھنا، خدا کے لیے اس تقسیم کو اپنے ذہنوں سے نکال کے پھینک دیجئے. جو آل محمد کے دربار میں آ جاتا ہے تو وہاں خلوص دیکھا جاتا ہے، نسب نہیں دیکھا جاتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ابھی امام یہ گفتگو کر رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب ظاہر ہے امام تو امام ہے، وہ تو دلوں میں پوشیدہ بات بھی امام پر ظاہر ہے کہ دلوں کے راز جاننے والا امام. امام نے برتن رکھا، کہا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ چھٹے امام کا دور ہے، چھٹے امام پاک کا دور ہے. جیسے اس نے رونا شروع کر دیا، امام پوچھا تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ جب میں آپ کے گھر کی جانب آ رہا تھا آپ کی زیارت کے لیے، تو میں نے دیکھا رستے میں ایک ضعیفہ کو حکومت کے کرندے پکڑ کے جا رہے تھے، اور وہ بری طرح اسے مار بھی رہے تھے اور ذلیل بھی کر رہے تھے. تو میں نے قریب ہو کر پوچھا اے بڑھیا تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے بندہ خدا میرا جرم صرف اتنا ہے، مجھے ٹھوکر لگی تھی اور میں نے کہا کہ سیدہ کے قاتلوں پر لعنت. سمجھیے گا خدا کے لیے اپنے مکتب کو، اپنے مذہب کو، اپنے عقائد کو، اپنے دین کو سمجھیے گا، اپنے نہج کو، اپنے رستے کو جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھا اٹھا کر چلا کریں. جیسے ہی یہ جملہ کہا نا، امام نے کھانا وہیں چھوڑ دیا. امام نے کھانا چھوڑ دیا. جیسے امام نے کھانا چھوڑ دیا، اب مومن پریشان ہو گیا کہ مولا کھانا کا، اب مجھ صادق پر اس وقت تک یہ کھانا حرام ہے جب تک اس بڑھیا کی رہائی کی کوئی تدبیر نہ کر لو. توجہ ہے عزیزو. امام نے کیا کیا؟ امام نے فوراً ہی وضو کیا. وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت بچھایا. مصلی عبادت پہ جا کے امام نے
بارگاہ خداوندی میں سر سجدے میں رکھ کے اس سے راز و نیاز کی باتیں شروع کر دی، اور اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک کہ اس ضعیفہ کی رہائی کی خبر امام کے کانوں تک نہ پہنچی۔ یہاں امام کے کانوں تک خبر پہنچی کہ اس بڑھیا کو چھوڑ دیا گیا ہے، امام نے شکر کا سجدہ پھر بجا لا کر سر اٹھایا۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے جناب سیدہ کے مقام اور مرتبہ نگاہ معصوم میں، اور یہ مقام و مرتبہ اللہ کی جانب سے جناب سیدہ کو ملا نا، تو دوسری ہستی جس کی ہم عزت کرتے ہیں، جس کے ہم فضائل پڑھتے ہیں، جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس کے نعرے لگاتے ہیں، جس کو ہر وقت پکارتے ہیں، وہ دوسری ہستی کون ہے؟ جناب سیدہ۔ تو اب جناب سیدہ ہماری مجبوری ہے، جیسے علی کے باب میں ہماری مجبوری ہے کہ علی یا تو خدا سے ملا ہے یا مصطفیٰ سے ملا ہے، اس لیے علی علی کرتے ہیں، اس لیے علی کے ذکر کرتے ہیں، اس لیے علی کو یاد کرتے ہیں، اسی لیے کہ علی کے تذکرے کرتے ہیں، اس لیے کہ علی اللہ سے ملا ہے یا محمد سے ملا ہے۔ دوسری ہستی جس کو ہم یاد کرتے ہیں، جس کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کے فضائل پڑھتے ہیں، جس کے باب فضیلت بیان کرتے ہیں، وہ جناب سیدہ ہے۔ خدا کی قسم، جو معیار اللہ نے علی کے حق میں رکھا وہی معیار بطول کے حق میں رکھا۔ سلامت رہے۔ جو معیار اللہ نے علی کے لیے رکھا، بے اللہ کی بارگاہ سے اور محمد کی بارگاہ سے مشترکہ ملا ہے علی۔ توجہ رکھے گا، اب جناب سیدہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جب جناب سیدہ کو پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اپنے محبوب سے کہا، محبوب دنیا چھوڑ، دنیا چھوڑ۔ اور دنیا چھوڑوانے کے بعد جو سفر کرایا اسے سفر معراج کہتے ہیں۔ مالک چھوڑ، 83 معراجیں ہیں اللہ کے رسول کی یا 120 معراجیں ہیں اللہ کے رسول کی، جو طرفین کی کتابوں سے ملتی ہے، اور ہر معراج کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور رہا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، ہر معراج کا کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی ایجنڈا ضرور رہا ہے، وہاں جا کے اس ایجنڈے پہ ڈسکس ہوئی ہے۔ تو ایک معراج ہوئی ہے مصطفیٰ کو، اس کا ایجنڈا تھا فاطمہ۔ ہے ایجنڈا کیا تھا؟ فاطمہ۔ توجہ رکھیے گا، نہ ہم پاگل ہیں، نہ بے وقوف ہیں، نہ ہی ہم جاہل ہیں، نہ ہی ہم دنیا سے جو ہے وہ پیچھے رہی ہوئی قوم ہے۔ الحمدللہ اس دنیا کے شانہ بشانہ یہ قوم چل رہی ہے، جہاں یہ دنیا پائی جاتی ہے وہاں علی والا بھی پایا جاتا ہے۔ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں علی والا وہاں پر موجود نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، اور دوسروں سے پہلے پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس قوم کے ہاتھوں میں جو دامن ہے وہ باب مدینۃ العلم کا دامن ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو بے وقوف بھی نہیں ہے، جاہل بھی نہیں ہے، اس دنیا سے پیچھے بھی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو یوں ہی مانیں، کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ تو جناب سیدہ کا ایجنڈا کیا تھا؟ جناب سیدہ کی عظمت، معراج کا ایجنڈا تھا جناب سیدہ۔ توجہ رکھے گا، ایک بیٹی دینے کے لیے اللہ اپنے محبوب کو معراج کرا رہا ہے۔ دنیا والوں، اگر بیٹیاں اور بھی ہوتی تو اور بھی معراجیں ثابت کرو۔ نہیں، آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے کا۔ بھائی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ رسول کی 3 بیٹیاں یا 4، میں کہتا ہوں رسول کی 4000 بیٹیاں بناؤ، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، ہم محمد کی تعظیم کرتے ہیں، ہم نے محمد کو اپنا نبی اور رسول مانا ہے، تو جب رسول مان لیا تو ہم اس سے کیوں پیچھے ہٹیں کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے؟ ہم ضدی قوم نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو، جو بیٹی جس کو ہم جانتے ہیں اگر وہی معیار والی بیٹیاں دکھا دو، ہم بے وقوف تھوڑی ہیں کہ ہم انکار کریں گے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ جہاں اللہ نے ایک بیٹی محمد کو دے کے جو اس کا معیار بنایا ہے، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو بھی معیار وہی ہوتا جناب سیدہ والا۔ ہر بیٹی کے لیے محمد کو معراج ہوتی، پھر ہر بیٹی کے لیے داماد علی جیسا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں علی بھی اللہ اور محمد سے ملا، ہمیں فاطمہ بھی محمد اور
اللہ سے ملی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب آ جاؤ میری بارگاہ میں تمہیں ایک عظیم عطیہ دینے والا ہوں، عظیم تحفہ دینے والا ہوں، توجہ رکھیے گا، عظیم نعمت سے سرفراز کرنے والا ہوں، میرے خزانے کا انمول نگینہ، میرے خزانے کا انمول نگینہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا نگینہ عظمت والا ہے اتنا دینے کا اہتمام بھی مجھے عظیم سے عظیم تر کرنا ہے، لہٰذا چونکہ نگینہ انمول ہے تو اس کو میں زمین پہ تو دوں گا نہیں، چونکہ وہ زمین کی چیز ہی نہیں ہے، وہ میرے پاکیزہ خزانے میں ہے، تو میرے پاکیزہ خزانے زمین پر نہیں ہے، تو میرے پاکیزہ خزانے کا وہ انمول نگینہ لینا ہے تو میرے پاس آنا پڑے گا۔ توجہ رکھے گا، جب پاس بلایا تو اللہ نے قرآن کے سینے پر لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گی راتوں رات اپنے بندے کو اور سیر کرائی، اور وہاں جب اپنے بندے کو بلایا تو کہا میرے محبوب میں نے آپ کی جھولی میں نعمتیں دی، واپس لے لی، اب ان لوگوں کے تانے جہاں آپ کو ناگوار گزرے وہاں مجھ اللہ کو بھی ناگوار گزرا کہ کوئی میرے محبوب کو تانا دے، لہٰذا ان کے تانے کا جواب دینے کے لیے میں نے تجھے یہاں بلوایا ہے، اس لیے کہ ان کے تانے کا جواب زمین پر نہیں تھا، ان کے تانے کا جواب آسمانوں میں تھا، اور اس لیے بھی آسمانوں میں تھا کہ جو تجھے پہلے ہی میں نے نعمت دی ہے علی کی صورت میں وہ بھی وہیں سے آیا تھا جہاں سے یہ دوسری نعمت دے رہا ہوں۔ تو اللہ سیدہ کو وہاں سے لے کر آیا، اللہ نے فاطمہ دی، محمد نے فاطمہ کا تعارف کروایا، اللہ نے جناب سیدہ عطا کی، محمد مصطفیٰ نے تعارف کروایا۔ دنیا والوں یاد رکھو، یہ جو میری بیٹی ہے اس کی عظمت کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچانو، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، صلی اللہ علیہ۔ اب کیا کریں، اب فاطمہ بھی اللہ اور محمد سے ملی ہے، بھائی کوئی اور دکھا دو، ہم اتنے بھی ضدی نہیں ہیں، مانیں گے، لیکن ماننے کا معیار ایک ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ تم جسے منوانا چاہو، تم جسے منوانا چاہو، نہیں، اللہ جسے منوانا چاہتا ہے، محمد جسے منوانا چاہتا ہے ہم اسے مانیں گے۔ محمد اور اللہ کے علاوہ کسی کے بھی ہوں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ معیار ایک ہے، اصول ایک ہے، تو جب اصول اور معیار ایک ہو تو ہم اپنے اصول اور معیار کو نہ توڑنا چاہتے ہیں، نہ اللہ اس معیار کو توڑوانا چاہتا ہے، چونکہ علی بھی اللہ اور محمد کی بارگاہ سے ملا ہے تو فاطمہ بھی اللہ اور محمد کی بارگاہ سے ملی ہے، اور کیوں نہ ملے، اس کے بعد پھر دو ہستیاں اور ہیں جن کے تذکرے کرتے ہیں، اس کی بھی مجبوری ہے۔ تو جو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بس آج کے حد تک یہیں پر رکیے گا، کل اس سے بات آگے بڑھے گی۔ تو جناب آدم پہلے ہادی ہیں، پہلے انسان ہے، اللہ پہلے انسان کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑ رہا تو بعد والوں کو کیسے چھوڑ دے گا، اس لیے اللہ نے اصول دے دیا قرآن کی صورت میں، اس آیت کی صورت میں، کہ یاد رکھو جب تک قوم رہے گی اس قوم کا ایک ہادی رہے گا، اور اس ہادی کا معیار یہ ہے کہ جب وہ ہادی اس قوم میں رہے تو وہ ہادی علم میں بھی اس قوم سے بلند ہو، تقوی میں بھی اس قوم سے بلند ہو، شجاعت میں بھی بلند ہو، کہیں ایسا نہ ہو قوم کے ساتھ مل کے لڑنا پڑے تو قوم تو میدان میں رہے، ہادی نظر نہ آئے۔ توجہ ہے نا، تو معیار وہی جو اللہ نے بنایا ہے کہ ہادی صاحب علم ہوگا، ہادی شجاع ہوگا، ہادی سخی ہوگا، ہادی صاحب تقوی ہوگا، اس سے بڑا متقی کوئی نہ ہوگا۔ تو جناب آدم علیہ السلام اپنے زمانے میں عالم بھی تھے، اس لیے فرشتے رہ گئے، آدم نے جواب دے دیا، تو آدم ہادی ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کل اسی سے بات آگے بڑھا دیں گے۔ بس ہدایت
پوری انسانیت کی ضرورت ہے، اور اگر اس ضرورت کو پورا کرنا ہے، اس ہدایت کی ضرورت کو، تو ہدایت کی ضرورت پوری ہوتی ہے مجلس مظلوم کربلا سے۔ وہ ہدایت کی جو ضرورت ہے انسانیت کو، وہ ضرورت پوری ہوتی ہے مجلس مظلوم کربلا سے، اس لیے کہ مظلوم کربلا کی مجلس باعث ہدایت ہے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یقیناً ان 3 دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ میں اسی شہزادی کا تذکرہ کروں کہ جس کے بارے میں غریب زہرا یہ کہتا ہوا نظر آیا، دنیا والو وہ گھر مجھ حسین کو اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ فضائل میں اگر ذہن بکھر جائیں تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب مصائب کی منزل آ جائے تو انسان کو اپنے ذہن کو جمع کر لینا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، نہ رونا فن ہے نہ رلانا فن ہے۔ روتا وہی انسان ہے جس کا رونا بطول کو پسند آتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم سیدہ کی پسندیدگی کا سبب بن سکو کہ تمہارا رونا محمد کی بیٹی کو پسند آ جائے۔ یہ جو آنسو ہیں نا آپ کے، جسو بظاہر پانی بن کر بہتے ہیں، خدا کی قسم یہ آپ کے رخساروں سے بہہ کر کہیں ضائع نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے آنکھ میں آنے والا آنسو محمد کی بیٹی کی رومال کی زینت بن جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا حسین کہتا وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ یعنی اتنی محبت ہے حسین کو سکینہ اور رباب سے۔ کون سکینہ؟ جس کی عمر تھوڑی ہے مصائب زیادہ ہے، جس کی عمر تھوڑی ہے مشکلات زیادہ ہے۔ کب مشکلات شروع ہوئی آئیں، میں آپ کی خدمت میں ایک منظر پیش کرتا ہوں، پھر جتنا جس کا ذہن بلند ہوگا وہ اتنا ہی گریہ کر پائے گا۔ ایک منظر ہے شب عاشور۔ آپ نے سنا نا کہ مولا حسین نے شب عاشور رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اصحاب کے ساتھ گزارا، ایک حصہ اہل بیت کے ساتھ گزارا، اور ایک حصہ حسین نے عبادت خداوندی میں گزارا۔ خود میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میں خیموں کے چکر لگا رہا تھا، معائنے کر رہا تھا اور اصحاب سے مل رہا تھا، تو یہ میری 4 سالہ بیٹی سکینہ میرے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ایک مقام پر غریب زہرا نے کہا سکینہ رات بہت ہو چکی ہے جان، جاؤ جا کر ماں کی گود میں آرام کر لو۔ رو کے میری شہزادی نے کہا تھا بابا آپ کو تو معلوم ہے نا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، بابا جب تک سینے پہ نہ سلاؤ گے تب تک سکینہ کیسے سو پائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ میرے مظلوم کے جملے ہیں، ایک مقام ایسا آیا کہ میں نے کہا سکینہ ساری رات کہیں بیدار نہ رہ جائے۔ ایک مقام پر حسین مولا کہتے میں نے آبا کو بچھایا اور میں اس کے اوپر لیٹ گیا تاکہ سکینہ کو اپنے سینے پہ سلا سکوں۔ بس عزادار و حسین لیٹے، اپنی بچی کو اٹھا کر سینے پہ لٹایا، تھوڑی دیر کے بعد شہزادی کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب حسین اٹھے، جناب سکینہ کو لیا اور بی بی رباب کے خیمے کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ خیمے کے پاس پہنچ کر صدا دیتے ہیں اصغر کی ماں اپنی امانت سنبھال لو، سکینہ کو نیند آ گئی۔ سکینہ کو نیند آ گئی، باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ۔ یہ رات ڈھل گئی اور وہ دن نمودار ہوا جس نے فاطمہ کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ عزادارو ایک کے اوپر ایک قربانی چلی رہی تھی، اصحاب بھی جاتے رہے، اصحاب کے بعد خاندان بنی ہاشم کی باری آئی، ایک ایک کر کے ہاشمی جوان اور بچے اسلام پر فدا ہوتے رہے۔ اور ایک منظر وہ آیا کہ جہاں بہن 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، جو قاتل کی منتیں کر رہی تھی، شمر نہ مار، میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا۔
اجرکم علی اللہ۔ فقط وہاں بہن اکیلی نہیں تھی بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ وہاں ایک ننھی شہزادی بھی تھی جو پھپھی کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی پھپھی اماں کسی طرح سے میرے بابا کو بچا لے، اجرکم علی اللہ۔ اور وہ جملہ سنو حسین کی مظلومہ بیٹی کا، جب زلجنا آیا ہے نا خیام آل محمد میں، ایک مرتبہ بیبیاں لپٹی ہیں زلجنا سے، کوئی بی بی کچھ پوچھ رہی تھی، کوئی بی بی کچھ پوچھ رہی تھی، لیکن اس وقت جناب سکینہ آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا، اے بابا کے زلجنا مجھے اتنا بتا دے، جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا تو ذبح ہونے سے پہلے کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا کہ پیاسا ہی گلا کاٹتے رہے، اجرکم علی اللہ۔ زادارو حسین دنیا سے رخصت ہوئے، اب وہ غربت والی شام ڈھلنا شروع ہو گئے جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ زادارو خیام جل رہے ہیں، سیدانیوں کی سروں سے چادریں لوٹی جا رہی ہیں۔ جب خیام جل چکے، چادریں لوٹ چکی، تو ایک ٹیلے پہ سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہیں، بیبیاں بکھر کے بیٹھی ہیں۔ علی کی بیٹی نے چھوٹی شہزادی سے کہا، بہن ام کلثوم ذرا ان یتیموں کو سمیٹو، ان بیبیوں کو جمع کرو۔ جب سب جمع ہو گئے تو ایک جملہ کا، بیبیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جیسے عباس پہرا دیا کرتا تھا ویسے میں عباس بن کر اجرکم علی اللہ پہرے دوں گی۔ بس ایک مرتبہ بیبیاں جمع ہوئی، جیسے بچوں کو قریب کیا نا، اب ایک مرتبہ بچوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ علی کی چھوٹی بیٹی کی چیخ بلند ہوگی، بہن اجڑ گئے ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ جو حسین کی امانت تھی نا وہ ان یتیم بچوں میں نظر نہیں آ رہی۔ بس یہ جملہ سننا تھا زادارو، چھوٹی اولاد والے اس جملے کی قدر کریں گے، جن کے ہاں 4 سال کی بچی ہے وہ اس جملے کو محسوس کریں گے، خاص کر پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں، آپ اس جملے کو محسوس کر کے شہزادی کو پرسہ دے لیجئے گا۔ جیسے سنانا کہ حسین کی امانت نظر نہیں آ رہی، بس ایک مرتبہ بڑی شہزادی نے کہا، بہن آپ ان لٹی ہوئی بیبیوں کی حفاظت کیجئے، میں حسین کی امانت کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہوں۔ ابھی چند قدم نہیں چلے تھے کہ وہ مقام نظر آیا جہاں شہداء کے لاشیں جمع تھے۔ ان شہداء کے لاشوں کے پاس علی کی بیٹی چل کر آتی ہے اور ان لاشوں سے ایک لاش کو شناخت کرنے کے بعد اس کے قریب جاتی ہے۔ عزادارو آپ سننا چاہیں گے وہ کس کا لاشا تھا؟ ارے وہ لاشا حسین کے بیٹے علی اکبر کا تھا۔ شہزادی بیٹھی، سینے پر بوسہ دیا اور ایک جملہ کا، میرے لال علی اکبر تیری بہن نظر نہیں آ رہی، بیٹا کوئی بہن کی خبر ہے؟ عزادار و ارباب مقاتل نے لکھا کہ علی اکبر کا لاشا تڑپا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، پھپھی اماں تھوڑی دیر پہلے میرے لاشے پر آئی تھی اور ایک عجیب جملہ کہہ کے رخصت ہوئی۔ پھپھی اماں وہ جملہ مجھے قبر تک قیامت تک رلائے گا۔ میرے لال کیسا جملہ کہ پھپھی اماں آئی تھی میری بہن، میرے سینے کا بوسہ لیا، میرے رخساروں کے بوسے لیے، اور ایک جملہ کا، بھیا علی اکبر جب بابا کربلا میں آئے تھے تو اس زمین کو خریدا تھا، خریدنے کے بعد زمین آپ کے نام کی تھی۔ بھیا مجھے دکھ یہی کھائے جا رہا ہے، بھیا آپ کی جاگیر میں شیبر مجھے تماچے مارتا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ پھپھی اماں یہ جملہ مجھے قیامت تک رلائے گا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد میری لاش سے ودا ہوئی۔ اب جیسے ہی یہ جملہ سنا نا کہ علی اکبر کی لاش کو چھوڑا، علی کی بیٹی ہے نا، عالمہ غیر معلمہ ہے، سمجھ گئی سکینہ اس رات کے اندھیرے میں کہاں جا سکتی ہے۔ بس جیسے ہی جناب سیدہ کے ذہن میں بات آئی تو اب اس جانب علی کی بیٹی نے سفر کیا جو نشیب کی جانب رستہ جاتا تھا۔ اس نشیب میں غریب زہرا جہاں کربلا کی زمین پہ آرام کر رہا تھا۔ میرا جملہ کہنا آسان ہے، آپ کا جملہ سننا بھی آسان ہے۔ میں نے کہا جہاں کربلا کی زمین پر غریب زہرا آرام کر رہا تھا،
ذرا پوچھو پردے میں بیٹھے ہوئے امام سے کہ مولا آپ کا جد کربلا کی زمین پہ آرام کر رہا تھا تو زیارت ناہیہ کا جملہ ہے میرا سلام ہو کربلا کے اس مقتول پہ کہ جب گھوڑے سے گرا تو لاشا زمین کربلا پہ نہیں بلکہ تیروں کے مسلح پہ تھا. اجر و کمال. علی کی بیٹی چلتی ہوئی نشیب کی جانب کیا دیکھا؟ پتھروں کا ڈھیر ہے، اندھیرا ہے، پتھروں کے ڈھیر ہے، اندھیرا ہے. بی بی کے پہنچنے سے پہلے جب سفر کر رہی تھی نا تو وہاں میری شہزادی پہنچی ہے، حسین کی بیٹی پہنچی ہے. کیسے پہنچی ہے کہ بیٹی باپ کو بلاتے جا رہے، بابا میرے مظلوم بابا، میرے پردیسی بابا، میرے مقتول بابا، مجھے آواز دیجئے بابا، رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی بابا، میں آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں. عزادارو یہ جملے کہتے ہوئے سکینہ بڑھ رہی ہے، یا کٹے ہوئے گلے سے آواز الیہ الیہ یا بنیہ، اے بیٹی میرے قریب آ. بس جیسے ہی آواز سنی بیٹی نے چلنا شروع کر دیا. جیسے ہی لاشے کے قریب پہنچی پتھروں کا ڈھیر تھا، تیر ٹوٹے ہوئے تھے، تلواریں ٹوٹی ہوئی تھی. امام حسین کے لاشے پہ ایک مرتبہ جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں اس طرح حسین کی بیٹی نے اپنے بابے کے لاشے کا طواف شروع کر دیا. کٹے ہوئے گلے سے اے سکینہ طواف کیوں کر رہی ہے، چکر کیوں کاٹ رہی ہے؟ کہا بابا میں جگہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کہیں مجھے آپ کے پہلو میں جگہ مل جائے. آپ کا سینہ تو چھنی ہے تیروں سے، آپ کے پہلو میں جگہ ملے. اب یہ جملے میں نے پڑھے نہیں لیکن بہت سارے علماء سے میں نے سنا ہے. جیسے یہ جملے سنے نا کہ پہلو میں جگہ نہیں ہے، اب ایک مرتبہ حسین نے اپنے ایک پہلو سے تیروں کو نکالنا شروع کر دیا، تیروں کو نکالنا شروع کر دیا. ارے یہ منظر کسی ماں کو نظر نہ آئے. بیٹا جو شہید ہوا، جو مارا گیا ہو، وہ مارا جانے والا بیٹا اپنی ماں کو بہت پیارا ہوتا ہے. یا ایک مرتبہ تیر نکل رہے تھے یا ایک صدا گونجی، سکینہ میرے حسین کو تکلیف نہ دے بلکہ میری گودی میں آ جا. اجر و کمال اللہ. یہ آواز سنی حسین کی سکینہ نے مڑ کے دیکھا، ایک سیاہ چادر والی بی بی ہے جو لاش حسین کے پاس کھڑی ہے. کہا اے ضعیفہ، اے پردے دار خاتون آپ کون ہے؟ کہا سکینہ بس میری گود میں آ جا، میں تجھے سلانے کے لیے آئی ہوں. جیسے یہ جملہ کا نہیں پہلے اپنا تعارف کرا. اب شہزادی نے روتے ہوئے کہا کہ میں اسی غریب کی ماں ہوں، آپ کی دادی زہرا. عزادارو دادی کا نام آیا، بچی لپٹ گئی، رو رو کے گئی تھی دادی میرا بابا مارا گیا، دادی میرے بابا کو کسی نے پانی نہ پلایا، دادی میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. شہزادی نے رو کے کہا اے میری بچی، میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ سے بہتر کون جانتا. بس حسین کی بیٹی کو لیا اپنے گود میں. دادی کی گود میں جیسے آئی تو دادی کی گود کو بابا کا سینہ سمجھ کر سکینہ کو نیند آ گئی، سکینہ کو نیند آ گئی. اجر و کمال اللہ. بیٹی سو گئی. ادھر سے پھوپھی ڈھونڈتی ہوئی آئی ہے مقتل میں. کیا دیکھا؟ ایک سیاہ چادر والی بی بی ہے جس کی گود میں حسین کی امانت ہے. قریب پہنچی، سکینہ کو اٹھا کر سینے سے لگایا. پھر ایک جملہ کہا اے پردے دار خاتون، میں نہیں جانتی آپ کون ہے، اس یتیمہ پہ آپ نے شفقت کی ہے. میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن ماں زہرا کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کی دعا کروں گی. یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ شہزادی نے سر اٹھا کے کہا زینب نہ پہچانا، ارے میں کوئی پردے دار خاتون تھوڑی، تیری ماں زہرا. عزادارو جملہ سنا، ماں سے لپٹ گئی. کہا اماں تیرے حسین کو بچایا، میں نے عباس قربان کیا لیکن تیرا حسین نہ بچا، اکبر قربان کیا تیرا حسین نہ بچا. اماں میں نے بڑی کوشش کی لیکن میرا گھر لٹ گیا لیکن تیرا حسین نہ بچا سکی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.